بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ناظرین، اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ بدن جری کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا مرضی آگے بھاگتا ہے مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہا ہو تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کرو ورنہ آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیا کرو، برے خیال نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون آئے گی۔ سفینہ ابو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ضیافت کی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کاش ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ پھر لوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے بازوؤں پر رکھے تو آپ کی نظر گھر کے ایک کونے میں ایک باریک نقاشی دار پردے پر پڑی۔ آپ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، جائیے اور پوچھیے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں واپس چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسے گھر میں قدم رکھوں جس میں آرائش اور تزئین سجاوٹ کی گئی ہو۔ ناظرین، سیب دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ لازمی کھایا کریں۔ ناظرین، اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے میں چمک آ جاتی ہے اور کپڑوں سے ہر قسم کے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا نہ صرف یہ درد سر کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے جسمانی تھکاوٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگوں کو جوانی میں بھی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ چاہتے ہو کہ آپ کی آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کیا کریں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، یہ دل کے امراض میں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ اٹکا ہوا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورۃ النصر پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ ناظرین، آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جائے گا۔
خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر میں کنٹرول رہتی ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھا لیا کریں۔ دو چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں، والدین اور جوانی۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات ملتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت شامل ہے۔ صبح خالی پیٹ 5 بھیگی ہوئی کشمش اور ایک سوکھا انجیر کھائیں، اوپر سے وہی پانی پی لیں جس میں کشمش رات بھر بھیگی تھی۔ یہ نسخہ شوگر کنٹرول کرتا ہے، بار بار پیشاب اور پیشاب کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے، پیٹ کی چربی کو دھیرے دھیرے گھٹاتا ہے اور پاچن بھی بہتر کرتا ہے۔ 100% دیسی اور بنا نقصان والا علاج ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں، نیند جلدی آ جائے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے 6 سے 8 گھنٹے کے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ہاتھ اور پیر سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک، چاول، پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ بڑھاپا نظر نہ آنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں اور اسے اپنے بدن پر بہا لیں۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے، صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔
سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو عورت رات کو بال کھول کر سوتی ہے سمجھ جاؤ کہ وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔